السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صرف 3 دن ریگولر اگر اس وظیفے کو اگر آپ تہجد کے وقت 3 دن اگر آپ ریگولر کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب آپ دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا فوراً قبول فرما لے گا۔ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پڑھیں۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ سے ہم بات کریں گے کہ ایک بہترین پاورفل وظیفہ کے بارے میں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں چل رہی ہو نا، تو میرے بھائی گھبرائیں نہیں، گھبرانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ پریشانی اگر اللہ نے دی ہے تو بے شک اللہ ہی پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آن پڑی ہے، آپ پریشان ہیں، گھر کو لے کر پریشان ہیں، یا شادی بیاہ کو لے کر پریشان ہیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے وغیرہ نہیں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں اللہ کی ذات پر، اللہ پر یقین کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور عطا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین سب سے بڑی دولت ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یقین کر لیجئے کہ میرا رب میری پریشانیوں کو دور ضرور فرمائے گا۔ تو آج میں آپ کو ایک بہترین پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس بہن کے رشتے نہیں آتے ہیں نا، تو رشتے کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، خیر و برکت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، کمائی میں برکت کے لیے وظیفہ ہے، گھر میں برکت کے لیے وظیفہ ہے۔ تو آپ اگر اس وظیفے کو کرتے ہیں یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ یقیناً اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور آپ کو یہ وظیفہ جو ہے نا تہجد کے وقت 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو دیکھیے فائدہ ضرور ملے گا۔ اور یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ کو کرنا ہے تہجد کے وقت، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو اس وقت قبول فرماتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو کومنٹس کرتی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں کہ حضرت میں اتنے دن سے جو ہے نا تہجد کے وقت اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تسبیح پڑھتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی ہوں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی نا۔ تو میری بہنیں گھبرائے نہیں، یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی آواز کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، اب غور سے سن لیجئے اس بات کو، اللہ تبارک و تعالی اس کی آواز کو بہت پسند فرماتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، تیرا یہ بندہ یا تیری بندی مانگ رہی ہے تجھ سے، تو کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا ٹھہرو، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، یہ جو مانگتا ہے نا، یہ جو رو کر مانگ رہا ہے، یہ گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے مجھ سے نا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مانگنے دو اسے، دینا تو ہے لیکن مانگنے دو، مجھے بہت پسند ہے جب یہ رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ تو ناظرین کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر اس لیے ہو جاتی ہے، دعا اس لیے جلد قبول نہیں ہو رہی کہ اللہ پاک آپ کی آواز کو پسند فرما رہا ہو۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو یہی دعا آخرت میں آپ کے لیے کام آ جائے گی، آخرت میں آپ کی اس سے بہتر دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو ناظرین گھبرائے نہیں، پریشان مت ہوئیے، ٹینشن مت لیجئے۔ اگر دعا آپ کر رہے ہیں اللہ پر یقین کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اور جو غیر قوم دعا کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جلد عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں یہ بھی ہے، غیر لوگ اگر مانگتا ہے نا تو اللہ پاک جو ہے نا اس کو جلد سے جلد عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ
یہ تیرا چاہنے والا نہیں ہے، تیری بندگی نہیں کرتا ہے، تیری عبادت نہیں کرتا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ مانگا تو نے عطا کر دیا، تو اللہ کیا کہتا ہے، میرے فرشتوں اسے جلدی دے دو، میری بارگاہ سے ہٹاؤ، اس کو جلدی دو کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، گھبرائے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ لو اللہ میری آواز کو پسند فرما رہا ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب جو ہے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، یقین کے ساتھ کرنا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھو، نماز اہم عبادت ہے۔ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز سے گھر میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ پاک کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نماز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم نماز پڑھیں گے، ہم نبی کی امتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج آسمان میں ہوئی، خدا سے ملے، اللہ کو دیکھا، لیکن ہماری معراج کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہماری معراج جو ہے نا سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بندوں کی بھی معراج ہوتی ہے، لیکن جب بندہ سجدے میں جھک جاتا ہے، نماز میں آ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، تو یقیناً ہے کہ بندوں کی معراج ہو جاتی ہے۔ نبی کی معراج لامکہ میں ہوئی، بندوں کی معراج سجدے میں اللہ نے رکھا ہے۔ ناظرین سجدہ کیجئے، آپ کی معراج ہو جائے گی۔ ناظرین نماز پڑھیے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ نماز پڑھیے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ نماز پڑھتے رہیے، اللہ ہر ایک مشکلات کو دور فرمائے گا۔ نماز بہت اہم عبادات ہے میرے بھائیوں۔ نماز کا پوچھ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت جب قائم ہوگی، ساری دنیا ختم، اب جو ہے حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آپ کو جانا ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھائے گا۔ اگر ہمارے پاس نماز ہے تو ہم کامیاب ہے، نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہم کامیاب ہے۔ ناظرین دنیا میں رہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ درود و سلام ہمارے لیے قبر میں کام آئے گی، درود و سلام ہمارے لیے حشر میں کام آئے گی، درود و سلام ہمارے لیے قیامت میں کام آئے گی۔ تو ناظرین کرام ضرور آپ نماز کے عادی بن جائیے۔ میں آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ شکایت کرتے ہیں نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری بھائیوں کیسے ہوگی؟ نماز پنجگانہ تو اب چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وظیفہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اب پھر جو ہے وظیفہ میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر شکایت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ کریں، نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ نماز ضروری ہے۔ نماز پڑھ کر جب آپ عبادت کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا، ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب ہم وظیفہ کریں گے تو ہمارے وظیفے میں کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، تہجد کی نماز کے وقت اٹھنا ہے، تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک تہجد کی نماز ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا کومنٹس کرتے ہیں کہ حضرت نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو جی ہاں میرے بھائیوں، نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی سوئیں یا 5 منٹ کے لیے سوئیں، گھنٹے کے لیے سوئیں، لیکن سونا ضروری ہے۔ اور سب سے بہترین وقت جو تہجد کا وقت ہے جو ہے نا میرے بھائیوں، وہ جو ہے رات کا آخری پہر۔ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے سحری کے وقت اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس وقت دعا کریں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن سونا ضروری ہے۔ بغیر سوئے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو تہجد کا ثواب نہیں ملے گا، قیام اللیل کا ثواب ملے گا، جی ہاں جو رات میں عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب ملے گا، تہجد کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تہجد کا ثواب اگر چاہتے ہو تو کم سے کم 5 منٹ کی بھی نیند ہونی چاہیے، 1 منٹ کی بھی اگر آپ سوئیں
आंख लग गई, 1 मिनट भी आंख लगी, उठ गए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, आपको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, 2 रकात कम से कम तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उसी जगह पर बैठे रहें और उसके बाद हुजूर नबी करीम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो नाजरीन दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और सबसे बेहतर सबसे अफजल दरूद जो है वो दरूद इब्राहीम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से आपको दरूद शरीफ कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा पढ़ना है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना आप चाहें पढ़ें, लेकिन कम से कम 3 मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लें। अगर दरूद इब्राहीम याद नहीं है तो जो भी आपको दरूद शरीफ याद है आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब आपको सूरह कौसर पढ़ना है, कितनी मरतबा? ज़्यादा नहीं, 101 मरतबा। जी हाँ, 101 मरतबा आपको पढ़ लेना। तस्बीह के दाने पर भी गिनती शुमार कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों पर भी गिनती शुमार कर सकते हैं। 101 मरतबा आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आखिर में दरूद पाक पढ़िए। लेकिन ठहरिए मेरे भाइयों, आखिर में दरूद पाक पढ़ने से पहले आप जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम, इसमें आज़म या अल्लाह या रहमान या रहीम, नाम तो 3 हो गया लेकिन गिनती 1 की पूरी की जाएगी। ठीक है, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। इस तरीके से आपको 100 मरतबा यानी 100 मरतबा आप जो है ना पढ़ लीजिए अल्लाह पाक का नाम। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ, फिर 101 मरतबा सूरह कौसर, हर बार आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ना है। फिर 100 मरतबा या अल्लाह या रहमानो या रहीम की तस्बीह पढ़ लीजिए। 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लीजिए। आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। 3 दिन इस अमल को कीजिए मेरे भाइयों, बिना नागा किए हुए। आप 3 दिन उठ कर लीजिए। बच्ची के रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, कारोबार के लिए करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, दुकान में खैर व बरकत के लिए चाहते हैं तो कर लीजिए, घर में जो है ना बरकतों के लिए अगर चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो तो आप इस वजीफा को कर लीजिए। यानी ए से लेकर जेड तक आप जो है ना इस वजीफे से आपको फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शुरू में जो मैंने बताया, 5 वक्ता नमाजी बन जाइए, नमाज पढ़ते रहिए, वजीफा करते रहिए। अल्लाह पाक हमारी आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। वजीफा पूरा होने के बाद आप जो है ना खुदा की बारगाह में रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिए, अल्लाह पाक जरूर हमारी आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो देख ली और समझ भी जाएंगे कि किस तरीके से हमको 3 दिन तक रेगुलर इस वजीफे को करनी है। आपने पूरी वीडियो के अंदर आपने जान लिए। तो नाज़रीन वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदका जारिया समझ के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।